شہزادی زینب بیان حدیث و روایت کا بھی رتبہ رکھتی تھی. توجہ رکھیے کہ جملے کے اوپر لفاظی نہیں ہے، صرف حدیث بیان کروں گا. شہزادی بیان حدیث و روایت کا مقام و رتبہ رکھتی تھی، یعنی دوسرے لوگ جناب زینب سے حدیث نقل کرتے تھے. مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نام برابر سنتے رہتے ہیں، جس سے بہت ساری حدیثیں جناب زینب سے نقل کی ہے، اور یہ کہہ کے نقل کی ہے ذکنی عقیلۃ بنی ہاشم. یہ حدیث مجھ سے عقیلہ بنی ہاشم نے بیان کی ہے. اور یہ خطبہ فدکیہ جو ہم سنتے رہتے ہیں، خطبہ فدکیہ کی بھی راوی زینب سلام اللہ علیہا. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ خطبہ میں نے زینب سے سنا، اور فاطمہ زہرا نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت زینب کی عمر 5 سال یا 6 سال تھی. اور یہ خطبہ معمولی خطبہ نہیں، خطبہ فدکیہ. تو زینب سے روایت بھی نقل کرتے تھے. اور زینب چونکہ پروردہ تھی، آغوش رسالت، نبی کا بھی زمانہ دیکھا تھا، آغوش امامت کی پروردہ، 3 بلکہ 4 کہہ لیجئے، خود بابا امام، 2 بھائی امام، بیٹا بھتیجا بھی امام ہے. لہذا زینب اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس طرح سے اصحاب پیغمبر میں جناب سلمان، جناب ابو ذر آئندہ کی خبر دیتے تھے، اخبار غیب، آئندہ کی خبر، اسرار عالم یعنی کائنات کے اسرار جانتے تھے. صحابہ پیغمبر میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، یا مولا کائنات کے اصحاب میں میثم تمار، رشید حجری، یہ لوگ کیا ہیں؟ انہیں علم تھا اسرار کا. زینب نے بھی اپنے بابا سے اسرار کائنات لیے تھے، یعنی کائنات کے اسرار کا علم، آئندہ کا علم زینب کے پاس تھا. اور زینب کا وہ مقام ہے، ایک مرتبہ رسول کی کسی حدیث پر امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی گفتگو کر رہے تھے، زینب بھی موجود تھی. جناب زینب نے اس حدیث کے تمام گوشے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے اپنے دونوں بھائیوں کی موجودگی میں، کہ امام حسن علیہ السلام کو کہنا پڑا انکے حقا من شجرۃ النبوہ ومن ماضی الرسالہ. اے بہن زینب، آپ واقعا شجرہ نبوت اور چشمہ رسالت سے ہے. صلوات پڑھ محمد. شہزادی زینب نے بہت سی پیشین گوئیاں بھی کی تھیں، اور جو پیشین گوئی کی تھی وہ واقعے کے مطابق نکلی. جو یزید کے سامنے شہزادی زینب نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں شہزادی زینب نے یزید سے کہا تھا، اے یزید، تو
اپنی کوشش کر لے، فقید کئی کر اپنی مکر و فریب کی چال چل لے، وسع سعیت بھرپور کوشش کر لے، وجاہد وناصب جہدک، اور جو تجھے دشمنی کرنا ہے وہ کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ نا یہ عزاداری کیا ہے؟ کوشش کی تھی یزید نے فنا کر دے، ختم کر دے۔ شہزادی زینب نے کہا تجھے جو بھی کوشش کرنا ہے کر لے، ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ وَلَا تُمِيتُ وَحْدَنَا، اور وہی کہ جو پاکیزہ آثار ہے تو انہیں بھی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَا تُدْرِكْ أَمَدَنَا، اور تو جو ہمارا مقام ہے، ہماری منزلت ہے، ہماری جو شان ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو جملہ شہزادی زینب نے فرمایا ہے وَلَا تَرْحَزْ عَنْكَ عَرْحَا، اور جو تم نے ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم کا جو بدنما داغ تیرے دامن پہ ہے اسے تو دھو نہیں سکتا ہے، اس بدنما داغ کو تو دھو نہیں سکتا ہے۔ اور پھر شہزادی زینب نے فرمایا وَحَلْ رَائِيُكَ إِلَّا فَنَدٌ، تیری رائے، تیری فکر، تیری سوچ، تیرا خیال نہایت گھٹیا ہے، نہایت پست ہے۔ اس شجاعت نہیں تو پھر کیا ہے؟ یزید کو للکار نہیں ہے۔ اے یزید، تیری سوچ، تیری فکر گھٹیا ہے، پست ہے۔ اور پھر شہزادی فرماتی ہے وہ ایاموں کا الا عدد، تیری حکومت کے گنتی کے دن بچے ہیں، زیادہ دنوں تک تیری حکومت باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَجَمْعُ کا الا بَدَدٌ، اور تیرے ساتھی بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، تیرا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی نے فرمایا کہ اے یزید یوم ینادی المنادی، تیرے نصیب میں اس دن کے لیے حسرت و پشیمانی ہے کہ جس دن ایک منادی ندا دے گا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ظالم و ستمگر پر ہے۔ اور پھر فرمایا والحمدللہ الذی ختم لأولنا بالسعادہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمارے پہلے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ سعادت پہ کیا۔ وَلِآخِرْنَا بِالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور ہماری آخر کا خاتمہ شہادت و رحمت پہ کیا ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں انہیں اجر عطا کرے، عظیم اجر سے نوازے۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی کو خطبہ، تو اب یہاں پر جو پیشی گوئی شہزادی زینب نے کی تھی کیا کہ تو ہمارے ذکر کو، ہمارے نام کو، ہمارے نشان کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ جو بھی تجھے مکر و فریب کرنا ہے وہ کر لے، جو بھی کوشش کرنا ہے کوشش کر لے، لیکن پھر بھی میرا نام تو مٹا نہیں سکے گا۔ اور تیری حکومت کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں، وہی ہوا۔ 3 سال کے اندر سارا سلسلہ ختم ہو گیا یزید کا۔ تو زینب ہر اعتبار سے، دوسرا لقب شہزادی زینب کا ہے عابدہ آل علی، آل علی کی عابدہ زینب تھی۔ چونکہ گرمی بھی زیادہ ہے اس لیے بڑھا نہیں سکتا، بس اشارے دوں گا۔
اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ شہزادی زینب سے جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے اس وقت یہ فرمایا تھا یا اختا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ رات بھر ملتا ہے، جس طرح سے آپ کے بابا آپ کی مادر کرامی رات بھر عبادت کرتی تھی، زینب بھی رات بھر عبادت کرتی تھی، تلاوت قرآن میں مشغول رہتی تھی، نماز تہجد پڑھا کرتی تھی۔ زینب کے لیے، زینب کی عبادت کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ تمام مختل نے لکھا ہے شام غریبہ میں بھی زینب کی نماز شب قضا نہیں۔ معمولی مصیبت کے ایسے موقع پر انسان کے حواس بجا نہیں ہوتے ہیں، اور شہزادی زینب کی نماز شب قضا نہ ہو، جبکہ یہی خالی اس کے علاوہ بھی ساری ذمہ داری جو امام حسین کی تھی وہ سب اب زینب کے کاندھوں پر ہے۔ جو یہ قافلہ چلا تھا مدینے سے 28 رجب سن 60 ہجری کو، وہاں سے لے کر عصر عاشور تک حسین ذمہ دار تھے، حسین کے کاندھوں پر ذمہ داری تھی، لیکن عصر عاشور کے بعد زینب جو شریکت الحسین ہے، نائبت الحسین ہے، حسین اپنے بعد اپنی بہن زینب کو نائب بنا کر گئے۔ اب زینب کے کاندھوں شام غریبہ میں زینب نے جو کیا ہے، بچوں کو اکٹھا کیا جو شام غریبہ کے مسائل میں سن چکے ہیں، اور بچوں کو اکٹھا کرنے کے علاوہ کچھ جنازے بھی اکٹھا کیے۔ جو بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی فاطمہ بنت حسین سے یہ روایت ہے، وہ کہتی ہے شام غریبہ میں ہم میں سے بیویوں میں سے ہم میں سے صبح تک کوئی سویا نہیں۔ فرماتی ہے میری پھوپھی زینب خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتی رہی، اور ہم سب پھوپھی زینب کے ساتھ استغاثہ کرتے رہے۔ شہزادی زینب کے فضائل کے بہت سے گوشے ہیں۔ عفت و پاک دامنی میں زینب کسی سے جو ملتا ہے کہ جب شہزادی زینب اپنے نانا کے روزے کی زیارت کے لیے جاتی تھی، یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میں مدینے میں امیر المومنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن واللہ قسم کھا کے کہہ رہا، واللہ ما رأیتها شخصا، کبھی زینب کو دیکھا ہی نہیں، ولا سمعت لها اصواتا، اور کبھی زینب کی آواز نہیں سنی۔ اور پھر کہا فکانت اذا ارادت الخروج لزیارت جدها رسول اللہ، اور زینب جب اپنے نانا کے روزے کی زیارت کے لیے نکلتی تھی، تخرج لیلا، رات میں نکلتی تھی، دن میں نہیں، رات میں جاتی تھی۔ اور اس کا بیان ہے کس طرح سے، الحسن عن یمینها
والحسین عن شمالها وامیر المؤمنین امامها۔ امام حسن دائیں طرف ہوتے تھے، امام حسین بائیں طرف ہوتے تھے، مولائے کائنات آگے آگے چلتے تھے۔ فَإِذَا قَرْبَتْ مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، جب زینب اپنے نانا کی قبر سے قریب ہوتی تھی، فَسَبَقَهَا امیر المومنین، امیر المومنین بڑھ کر کے فَأَخْمَدَ ضَوْءَ الْقَنَاطِيرِ، جو شمعیں جلتی رہتی تھی انہیں بجھا دیتے تھے۔ وَسَأَلَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً عَنْ ذَلِكَ، امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا سے ایک مرتبہ سوال کر لیا، اے بابا کیوں آپ شمعوں کو بجھا دیتے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا، بیٹا حسن انی اخشیٰ ان ینظر احد الی شخص اختک زینب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں تمہاری بہن زینب کو کوئی نامحرم نہ دیکھ لے۔ جس علی نے اس طرح سے پروان چڑھایا تھا، اس لیے ملتا ہے کہ یوم عاشورہ سے پہلے زینب کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ 56 سال عمر ہو چکی تھی، کربلا میں زینب کی عمر 56 سال تھی، لیکن 56 سال کی عمر میں کسی نامحرم کی نگاہ زینب پہ نہیں پڑی تھی، لیکن ہاں شان غریبہ نے زینب اور دوسری بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ جناب زینب کہ القاب میں ایک ہے صابرۃ محتسبہ، صبر کرنے والی اللہ کے لیے۔ زینب اتنی بڑی صابرہ ہیں کہ تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتی رہی۔ زینب وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں روکی تھی، در و دیوار کے درمیان میں اپنی ماں کو توڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ فاطمہ زہرا یہ کہہ رہی تھی، اے کہ یا فضت، اے فضا مجھے سنبھالے، خدا کی قسم میرے بچے کو میرے شکم میں شہید کر دیا۔ زینب نے اپنی ماں کا جنازہ رات میں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ زینب نے اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، جنازے پہ تیر دیکھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ زینب ایک بلندی پر ہے، شمرے مرو بھائی کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹہر ٹہر کے خنجر چلا رہا ہے۔ زینب تلہجے نبیہ پہ تڑپ رہی تھی اور آواز دے رہی تھی، اے میرے صاحب تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجرا یہاں سے واقعہ جا رہا ہے۔ شمر کا خنجر چلا، سرطن سے جب جدا ہوا بہن کے سامنے، بھائی کا سرطن سے جدا ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ چونکہ آج محرم کی 12 تاریخ گزر چکی ہے، کل محرم کی 11 تاریخ تھی، 11 محرم تو عمر سعد ظہر تک کربلا میں ٹھہرا تھا اور ٹہر کر کے اس نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کیا، لیکن شہداء کی لاشوں کو اسی طرح سے بے گور و کفن چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر ظہر کے بعد
عمر سعد نے کچھ بے کجاوا اونٹ بھیجے تاکہ بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا جائے۔ اب جب کچھ بے کجاوا اونٹ آئے، ایک شخص آگے بڑھا چاہتا ہے کہ بیویوں کو سوار کرے۔ جناب زینب آگے بڑھی، بول کے کہتی ہے نامحرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب نبی زادیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا۔ جب سب کو جناب زینب سوار کر چکی تو ایک اب جناب زینب کو کیا مدینے سے چلنا یاد نہیں آیا ہوگا؟ جب مدینے سے چلی تھی تو عباس نے سوار کیا تھا، علی اکبر نے سوار کیا تھا، قاسم نے سوار کیا تھا، لیکن ہاں زینب جب کربلا سے کوفہ جانا چاہتی ہے تو زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ زینب نے یہاں پر علی اکبر کو نہیں پکارا، قاسم کو نہیں پکارا، اپنے ماجائے حسین کو نہیں پکارا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے جناب زینب نے آواز دی، یا آخر عباس، اے بھئی عباس، تمہاری بہن زینب سوار ہونا چاہتی ہے، آؤ اپنی بہن زینب کو سوار کرو۔ سید سجاد آگے بڑھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، اپنی بھوبی کو سوار کیا۔ زینب سوار ہو گئی، قافلہ چلا۔ جب قافلہ چلا روایت مقتل کا مقتل میں یہ روایت آئی ہے کہ اہل بیت نے عمر سعد کو قسم دی کہ ہمارا قافلہ مقتل کی جانب سے گزارا جائے تاکہ دوبارہ ہم اپنے چاہنے والوں کی زیارت کر لیں۔ عمر سعد نے قبول کیا اور قافلے کو مقتل کی جانب سے گزارا۔ آئے جب قافلہ مقتل میں پہنچا، بیویوں نے جب لاشوں کو دیکھا اپنے کو ناکوں سے گرانا شروع کر دیا۔ بیویاں یہ کے بعد دیگرے خود کو ناکے سے گرا رہی تھی اور مقتل میں اپنے چاہنے والوں کی لاشوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ لیلا اپنے کلیل جوان علی اکبر کے لاش کو ڈھونڈ کر پہنچی، فرما قاسم کی لاش پہ پہنچی۔ اسی طرح سے دوسری بیویاں ترائی کی طرف گئی، اپنے بھیا عباس کے لاشوں پر۔ سید سجاد نے جب یہ دیکھا کہ عمر سعد نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے، لیکن ہمارے بابا کی میت اور دوسرے شہداء کی میتیں بے گور و کفن ہے، سید سجاد قریب تھا کہ روح برباد کر جاتے۔ اتنی تکلیف ہوئی، زینب کی نگاہ جو ہما وقت سید سجاد پہ رہتی تھی، سید سجاد کی جب یہ حالت دیکھی، زینب یہ مقام اپنے بھتیجے کے پاس آئی اور کہتی ہے اے بیٹا سجاد، کیا اس عالم غربت میں تم بھی داغ مفارقت دے جاؤ گے؟ سید سجاد تڑپاتے ہیں اور تڑپ کر کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیسے صبر کرے جو جوان ہے اور یہ دیکھ رہا ہے اس کے باپ کی میت بے گور و کفن پڑی ہوئی۔ سید سجاد نے کچھ اس انداز سے یہ جملہ کہا تھا کہ جناب زینب تڑپ جاتی ہے اور تڑپ کر کے ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد آواز دیتی ہے واجدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، وَسِبْتَ
پھر اس کے بعد جناب زینب بس آخری جملہ ہے، اپنے بھائی کی میت پر امام حسین کا لاشا اس گڑھے میں ظالموں نے ڈال دیا تھا، جس گڑھے میں ٹوٹی تلواریں، ٹوٹے نیزے اور اسلحے تھے۔ جناب زینب نے ٹوٹی تلواروں کو، نیزوں کو، اسلحے کو ہٹایا، اپنے بھائی کی میت کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے معبود تیری اس قربانی کو قبول فرما۔ پھر اس کے بعد امام کی میت کو رکھا اور امام کی لاشے کے گرد جناب زینب طواف کرنے لگی، اور طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے گھٹنوں کو دیکھا اور اپنے لبوں کو گردن پہ اس مقام پہ رکھا کہ جس کے ظاہر کا رسول خدا پوزا لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تو یعنی کٹی ہوئی گردن کو زینب نے پوزا دیا اور مدینے کا رخ کر کے آواز دی، اے اماں، اور آپ کی وصیت کو پورا کیا۔ ارے جناب سیدہ نے اپنی بیٹی زینب سے یہ وصیت کی تھی، اے بیٹی زینب، جب مقتل سے گزرتا تو میری جانب سے میرے لال حسین کی کٹی ہوئی گردن کو بوسہ دے لینا۔